مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے علم میں ہے ہی کہ ہم الحمدللہ علم صرف کا مطالعہ بذریعہ ویڈیو لیکچر کر رہے ہیں اور مختلف اسباق کی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس سے قبل الحمدللہ 6 اسباق کی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ 7واں سبق ہم پڑھ رہے تھے جس کا نام ہے ہفت اقسام، اور اس کا بھی پہلا حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم اس سبق کا دوسرا حصہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہفت اقسام کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم نے پچھلا پڑھا تاکہ وہ ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں اس کو، تاکہ پھر ہمیں جو پچھلی باتیں ہیں اس کی وہ ہمیں ذہن میں دوبارہ تازہ ہو جائیں اور پھر ہم اس میں آگے بڑھیں۔ ہفت اقسام کہتے ہیں کلمے کی اس تقسیم کو جو حروف صحیحہ ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اس میں 7 قسمیں بنتی ہیں۔ ابتدائی طور پر اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں: صحیح، محموز، مضاعف اور معتل۔ صحیح کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو اور 2 حروف ہم جنس کے نہ ہوں، اسے صحیح کہتے ہیں، جیسے ضربہ۔ پھر ہم نے محموز پڑھا۔ محموز وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف حمزہ ہو، جیسے سأل، قرأ، اخذ۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حروف اصلیہ میں حمزہ آ رہا ہے تو یہ محموز کہلائے گا۔ پھر محموز کی 3 اقسام ہم نے پڑھی تھیں: محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ یعنی جس میں حمزہ فا کلمے کی جگہ پر ہو تو محموز الفا، عین کلمے کی جگہ پر ہو تو محموز العین اور لام کلمے کی جگہ پر ہو تو محموز اللام۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تیسری قسم کی طرف، جو ہے مضاعف۔ یہ مضاعف نہیں ہے، یہ مضاعف ہے۔ ایک مضاعف ہوتا ہے جس کا ہم نحو میں تذکرہ کرتے ہیں، مرکب اضافی میں جو پایا جاتا ہے مضاعف اور مضاعف الیہ۔ تو یہ مضاعف نہیں بلکہ یہ مضاعف ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب یہ قسم لکھی جائے تو خاص طور پہ اس کو مضاعف لکھا جائے، عین بھی اس میں اضافہ کیا جائے، تاکہ جو ہے آپ کو لکھنے میں مسئلہ نہ ہو، اور جو آپ کی لکھائی چیک کرے وہ آپ کی غلطی شمار نہ کرے۔ اور اس کو پڑھنے کی عادت بھی مضاعف بنائی جائے تاکہ عادت میں رہے اور یہ جو ہے آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو جب آپ لکھیں تو پھر وہ جب آپ کی عادت بن چکی ہوگی تو آپ یہی لکھیں گے۔ تو تیسری قسم مضاعف ہے۔ مضاعف کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ کہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف ہم جنس کے پائے جائیں۔ وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف ہم جنس کے پائے جائیں اسے ہم مضاعف کہتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو شروع میں وضاحت کی تھی جب ہم صحیح پڑھ رہے تھے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 حروف ہم جنس سے کیا مراد ہیں۔ تو 2 حروف ہم جنس سے مراد یہ ہے کہ ایک جیسے حروف ایک ہی کلمے میں ایک ساتھ آ جائیں۔ جیسے مثال آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہوگی، مضاعف کی مثال جیسے لکھی ہوئی ہے مددا۔ اب دیکھیں اس میں 3 حروف اصلیہ ہیں، ثلاثی مجرد، صیغہ فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے مددا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 حروف اصلیہ ہیں اور اس میں سے 2 حروف ہم جنس کے ہیں، یعنی دال ایک ہی جنس کے حروف ہیں اور 2 ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں، تو اسے ہم ایک ہی کلمے میں آئے ہوئے ہیں تو اسے ہم مضاعف کہتے ہیں۔ تو مضاعف آسان سی بات ہے کہ وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف ہم جنس کے پائے جائیں تو اسے مضاعف کہتے ہیں۔ مضاعف جیسے مثال کے طور پر مددا، سببا۔ آپ یہ مثالیں دیکھ رہے ہیں کہ 2 حروف ایک جیسے حروف ایک ہی کلمے میں آ رہے ہیں۔ پھر مضاعف کی 2 قسمیں بنتی ہیں: مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی۔ مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی۔ اب مضاعف ثلاثی کی جو ہے وہ 2 طرح تعریف کی جاتی ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ مضاعف ثلاثی کی 2 طرح تعریف کی جاتی ہے۔ وہ پہلی تعریف ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے، پھر ہم دوسری تعریف دیکھیں گے، پھر اس کو سمجھیں گے۔ پہلی تعریف اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں
یا تو فا اور لام یا فا اور عین یا عین اور لام ایک جنس کے ہوں. دیکھیں ثلاثی مجرد میں جو 3 حروف اصلیہ ہوتے ہیں وہ فا عین لام ہوتے ہیں. اور ہم نے بتایا کہ بھئی دیکھیں جب مضاعف ہوتا ہے تو اس میں 2 حروف ہم جنس کے آ رہے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ آ رہے ہوتے ہیں عموماً، اسے ہی مضاعف کہا جاتا ہے. اب دیکھیں جب ایک ساتھ آ رہے ہوں گے نا تو یا تو فا اور عین کی جگہ پر آ رہے ہوں گے تو یہ ایک ساتھ شمار کیے، یہ 3 حروف ہیں فا عین لام، ٹھیک ہے نا. تو یا تو فا اور عین کی جگہ پر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یا فا اور لام کی جگہ پر آ رہے ہوں گے. ضروری نہیں کہ ایک ساتھ ہی آئیں، ایک کلمے میں 2 آ سکتے ہیں تو اسے بھی ہم مضاعف ہی کہیں گے. یا تو فا اور لام کی جگہ پر آئیں یا فا اور عین کی جگہ پر آئیں یا عین اور لام کی جگہ پر آئیں تو اسے ہم مضاعف کہتے ہیں. تو یعنی پہلی تعریف آسان سی تعریف ہے، بہت زیادہ آسان سی تعریف ہے کہ وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں فا اور لام یا فا اور عین یا عین اور لام کلمہ ایک جنس کا ہو. مثال کے طور پر دیکھیں فا اور لام ہم جنس ہونے کی مثال، اب یعنی جیسے فا کلمے پر اور عین کلمے پر جو حروف ہے وہ ایک جنس کا ہے، جیسے سلیسن، سلیسن ایک مصدر ہے ہمارے پاس سلیسن، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فا ہے اور لام کلمہ ہے جو وزن کرتے وقت ہم دیکھیں گے فا عین لام، تو جو فا اور لام کلمہ ہے اس میں جو حروف آ رہے ہیں وہ ایک جنس کے ہیں. پھر فا اور عین کلمہ ہم جنس ہونے کی مثال دیکھیں، جیسے لکھا ہوا ہے ددنن، اس کا فعل ماضی بنے گا ددنا. تو آپ دیکھیں فا اور عین ایک ہی جنس کے حروف ہیں، صحیح ہے. پھر عین اور لام کلمہ ایک جنس ہونے کی مثال، عین اور لام کلمہ ایک جنس ہونے کی مثال، جیسے کہ مدن مصدر لکھا ہوا ہے یہاں کھینچنا، تو اس کا جو فعل بنے گا وہ بنے گا مددا. اب آپ دیکھ رہے ہیں مددا عین اور لام کی جگہ پر جو حروف آ رہا ہے وہ ایک جنس کا آ رہا ہے. اور جو اس کی جو دوسری تعریف ہے وہ بڑی آسان ہے اور یاد کرنے کے لیے آپ یہ والی تعریف کو چن لیں. یہ بڑی آسان تعریف ہے، وہ سمجھنے میں بڑا فائدہ دے گی آپ کو. پہلی تعریف آپ مضاعف کو سمجھنے میں بہت مدد دے گی، لیکن آپ یاد کرنے کے لیے اور لکھنے کے لیے آپ یہ والی تعریف کر لیں. دوسری تعریف کیا ہے مضاعف ثلاثی کی؟ دیکھیں اس کی ہم نے 2 صورتیں کی نا، 2 اقسام کی، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی. نام سے واضح ہو رہا ہے کہ اگر ثلاثی کلمے میں یعنی 3 حروف والے کلمے میں 2 حروف ہم جنس کے آ رہے ہیں تو وہ مضاعف ثلاثی کہلائے گا. اور رباعی مضاعف رباعی یعنی اگر رباعی کلمے میں 2 حروف ہم جنس کے آ رہے ہیں تو وہ مضاعف رباعی کہلائے گا. ثلاثی اور رباعی جب ہم نے شش اقسام پڑھا تھا تو امید کرتا ہوں کہ وہاں بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا کہ ثلاثی کلمہ کیا ہوتا ہے اور رباعی کلمہ کیا ہوتا ہے. اشارتاً عرض کر دوں کہ 3 حروف والا جو کلمہ ہوتا ہے اسے ثلاثی کہتے ہیں اور جو 4 حروف والا کلمہ ہوتا ہے اسے رباعی کہتے ہیں. آتے ہیں ہم اپنی دوسری تعریف کی طرف جو ثلاثی مضاعف ثلاثی کی ہم کر رہے تھے. وہ ثلاثی کلمہ کہ جس میں 2 حروف ایک جنس کے پائے جائیں. دیکھیں مضاعف ثلاثی نام سے جو ہے نام سے واضح ہے کہ ایک تو مضاعف ہوگا یعنی 2 حروف ہم جنس کے پائے جا رہے ہوں گے، اور ثلاثی ہوگا 3 حروف اصلیہ ہوں گے اس میں. تو وہ ثلاثی کلمہ جس میں 2 حروف ایک جنس کے پائے جائیں. مثال آپ کو دکھ رہی ہوگی جیسے سبابا. ابھی ہم یہ تقسیم نہیں کر رہے کہ فا اور عین کی جگہ پر ہے یا فا یا لام کی جگہ پر ہے یا عین اور لام کی جگہ. ہم مطلقاً کہہ رہے ہیں کہ وہ ثلاثی کلمہ کہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف ہم جنس کے پائے جائیں، جیسے سبابا، ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں مضاعف رباعی کی طرف. اس کی بھی 2 طرح تعریف کی جاتی ہے. جس طرح مضاعف ثلاثی کی 2 طرح تعریف ہوتی ہے اسی طرح اس کی بھی 2 طرح تعریف ہوتی ہے. پہلی تعریف بالکل اسی طرح ہوگی کہ جس کے حروف اصلیہ میں، اب دیکھیں رباعی مجرد کا جو وزن آتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، شش اقسام والے چیپٹر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فعللا وزن آتا ہے اس کا. فعللا 2 لام ہوتے ہیں، فا عین اور لام لام. تو آپ کو پتہ ہے کہ فعللا کے وزن پر رباعی مجرد کا صیغہ آتا ہے. وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں فا اور لام اولا 2 لام ہے. پہلا والا لام فا یعنی یہ فا ہو گیا، یہ عین، یہ لام اور یہ لام.
تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں فا اور لام اولا یا عین اور لام ثانیہ، ٹھیک ہے، یا فا اور لام اولا اور عین اور لام ثانیہ ایک جنس کے ہوں. جیسے کہ مثال دکھ رہی ہے آپ کو زلزلہ. اب دیکھیں اس میں فا اور لام اولا، فا اور لام اولا یہ جو ہے وہ ایک وزن پر ہے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا اپنی اسکرین پر کہ فا اور لام اولا ایک، اس میں دو حروف ایک جنس کے پائے جا رہے ہیں. تو یہ مضاعف رباعی کی پہلی تعریف ہو گئی. پھر دوسری تعریف اسی طرح کی جائے گی جیسے کہ اس کی گئی کہ بھئی وہ رباعی کلمہ کہ جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف ہم جنس کے پائے جائیں. وہ رباعی کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف ہم جنس کے پائے جائیں تو اسے مضاعف رباعی کہیں گے. اس کی مثال میں بھی آپ زلزلہ لے لیں، آسان سی مثال جو ہم نے وہاں دی وہ یہاں پر سمجھ لیں. زلزلہ دیکھیں فعللہ کے وزن پر ہے اور دو زا آ رہے ہیں اس میں. ابھی ہم یہ تقسیم کر ہی نہیں رہے کیونکہ ہم یہ والی تعریف کر رہے ہیں، تو ہم یہ تقسیم کر ہی نہیں رہے کہ کون سے حروف کی جگہ پر آ رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ رباعی کلمے کے حروف اصلیہ میں یہ دو حروف ہم جنس کے آ رہے ہیں. تو یہاں ہمارا مضاعف کمپلیٹ ہوا. اب ہمیں بڑھنا ہے چوتھی قسم معطل کی طرف. مضاعف کو ہم ایک دفعہ دوبارہ دہرا لیتے ہیں. دیکھیں مضاعف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف ہم جنس کے پائے جائیں. اس کی دو اقسام بنتی ہیں، مضاعف ثلاثی، مضاعف رباعی. اب مضاعف ثلاثی وہ ثلاثی کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف ہم جنس کے ہوں تو وہ مضاعف ثلاثی کہلاتا ہے. اور مضاعف رباعی وہ رباعی کلمہ کہ جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف ہم جنس کے ہوں تو وہ مضاعف رباعی کہلاتا ہے. یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا.